إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ واجب التکریم حاضرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک دنیا دے اندر زندگی دے مختلف شعبوں میں بڑے بڑے عظیم انسان پیدا ہوئے، بڑے انہوں نے اعلیٰ کارنامے سر انجام دیتے، بہت سارے دی یاد دنیا دے دلاں کی باقی ہے، مگر یقین جانو جو تعظیم اور احترام اللہ دے نبیاں رسولاں نو نصیب ہویا یہ دنیا دے کسے عظیم انسان نو نصیب نہیں ہے۔ بڑے بڑے فاتح ہوئے، مشرق تو مغرب پہ ملک فتح کیتے، مگر کتاباں نہ رہ گیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں بھی کون سی آدمی بھی کون ہے۔ مگر ہون بھی آدمی مکہ معظمہ جائے، مدینہ منورہ جائے، کہ جناب سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی فتح دا پتہ لگتا کہ حضور نے کس طرح پوری دنیا تے فتح پائی۔ حالانکہ حکومت تے آپ دی صرف عرب چ رہی، مگر ہون بھی مشرق تو مغرب تک کوئی دنیا دا خطہ ایسا نہیں میرے پراؤ جسے دا آدمی کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، زباناں جدیاں، رنگ جدے، لباس جدے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے طریقے بھی جدے، مگر سارے دے سارے ایک نام تے قربان ہیں، اور سارے نو ایک جڑی نہ ڈور نے دانیاں دی جراب تسبیح پرویا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماد نام مصطفیٰ۔ اقبال دا یار ایک محبوب ہے جدا نام سارے دلاں سما گیا، اور انہوں نے سانو سارے نو ایک کر دیا۔ بڑے ظالم لوگ انہوں نے ظلم کا کوئی اندازہ نہیں جڑا رسول اللہ دی امت نو پھاڑ دے۔ انہاں دی مسجداں تے لکھ دیندے کہ فلاں گروہ دی مسجد ہے، نماز لی آندے فلاں دے پیچھے نہ پڑھو، توبہ کرو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی یہ شاندار عظمت دیکھ کے کہ اتنا اللہ نے آپ کو اونچا درجہ دیتا، اور اس تو بڑا درجہ اونچا ہو بھی کی سکتا کہ جتھے اللہ تعالیٰ دا نام اسی لینے اذان دے اندر انہاں چر اذان مکمل نہیں ہوندی جنہ چر اشہد ان محمد رسول اللہ نال نہیں آتی۔ حضور پاک دا نام اللہ پاک نے اپنے نانا ملا لیا، وَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ لِيَجْعَلَهُ ذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ عرب شاعراں دا دیکھ اپنے نام چوں نام کٹ کے حضور نے اللہ نے دیتا، آپ محمود اور حمید بن گیا، رسول اللہ نے محمد بنا دیا۔ لفظ ایک ہی ہے، میم دال دے چ بنیا، اللہ بھی حمد دے لے کے اور محمد بھی عربی زبان تے اللہ دی حمد مرۃ بعد بے دی تعریف بار بار ہوے سلسلہ مکے کوئی نہ۔ تو مکہ معظمہ اندر مدینہ منورہ تے امت دا اجتماع دیکھ کے دلی خوشی ہوندی کہ مشرق تو مغرب تک رسول اللہ دا جھنڈا لہرا رہا۔ بادشاہ مر مک گئے، بڑے بڑے عظیم انسان مٹی ہو گئے، مگر یہ پاک ذات آج بھی دلاں تے راج کر رہی۔ ہر شے مسلمان برداشت کر سکتا، سہ جاندہ وہ ماں باپ نے اگر کوئی برا پلا کہہ دے تو پی جاندہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایسی ہے جس بارے مسلمان کدی یہ بغیرتی نہیں کر سکتا۔ ایسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار اپنے ساتھیوں کی زبانی ساڈے تک پہنچایا، میں تہاڈے چوں مومن نہیں کہ ہو سکتا جب تک میں انہوں اپنے ماں باپ نالوں اولاد نالوں سارے جہان دے لوگوں نال ود پیارا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اینی سمجھو فتح پائی، اے وہ فتح جڑی ختم نہیں ہو سکتی، سب کوئی مٹ سکتا، سلطنتاں مٹ سکدیاں، مگر حضور دا راج دلاں تے جڑا کہ دل تے مسلماناں دے احترام ہے، ادب ہے، محبت ہے، ماذ حکم نسبت ملتیں، ساری دنیا مسلمانوں کی جڑی اینے فرقے گروہ کس شے نے جوڑیا ہے؟
ایک صرف نام ہے جتے آ کے کٹھے ہو جاتے. بزرگ لوگوں کے اپو اپنے جو بندیاں دے اپنے بریلویاں دے اپنے سارے احترام دے قابل ہے, دین دی خدمت کی اللہ انہوں اجر دے, مگر رسول اللہ سارے نے مشترک میرا اتحاد دا نقطہ نا جتھے آگے ساری امت کٹھی ہو جاتی ہے رسول اللہ کی ذات. اور اس موقع سے شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دوبارہ یاد دلاؤ کے قابل ہے. اور یہ سب کے نہ سارے مسلمانوں کو یاد دلاؤ کہ خدا دا نام منو, رسول اللہ کی امت نے ٹکڑے نہ کرو. تسی جس مسجد جاؤ نہ اپنی مسجد سمجھو, اتنے دے عالم نہ اپنا عالم منو, وہ پیچھے نماز پڑھو, وہی قبلہ وہ جڑا رسول اللہ کا قبلہ, وہی قرآن وہ پڑھ رہا. تو شیخ الاکبر اللہ فرماؤں میرے جڑے مرشد سی, ہوں مرشد نہ بھی بڑی محبت ہوں, آدمی اس کو دین سیکھتا. ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ سی, اگے شیخ اکبر انہوں دے مرید. ایک عالم نہ ناراض سی شہر جنا جو میرے مرشد چنگا نہیں جانتا. تو فرماؤں میں خواب سے رسول کریم علیہ السلام نے فدا ابھی میرے ویکھیا تو حضور اینے غضب سی, اینے ناراض دا اندازہ کوئی نہیں. کیا میں فرمایا تو محی الدین فلاں عالم نہ نفرت کرنا؟ انہیں آخیا ہاں کیوں, میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھتا. حضور نے پورے جلال نہ فرمایا تیرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھتا, مینوں نبی مرنا ہے, مینوں اپنا نبی تسلیم کیا, تینوں مرشد ہی پئی ہے, تیرے مرشد کا مننا کدوں دین بن گیا, تو مننا چنگا تو سمجھدا رہ, مینوں نبی وہ منتا کہ سویرے جا کے وہ صلاح کر کے وہ محبت کا تعلق استوار کر, ورنہ سب کیتی کتری رڑ جانی. سویرے جا کے معافی اس گل پنے بنو تسی جو مرضی جے جو تہاڈا نظریہ اور خیال ہے, مگر رسول اللہ دی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہونا بڑی وڈی دولت ہے. اور یہ رسول پاک نے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم فتح دیتی. یا عیسیٰ علیہ السلام دنیا جس طرح کی حکومت کر رہا ہے, ٹھیک ہے عیسائی جو مرضی انہوں خدا بناؤ, خدا کا بیٹا, یا تعداد عیسائیاں دی ہے دنیا تے یا اسی اہل اسلام ہے. دو پیغمبر ہے جنہاں دے منن والیاں امتاں بالکل دنیا کثیر ہے انہوں دی حکومتاں. اور رسول کریم علیہ السلام نہ جڑی محبت ہے عیسائیاں دی لینی نا اس طرح خدا بشک بناؤندے پن, ایداں دی محبت کسے نہیں کی. مسجد نبی کے اندر ایک عمرے کے موقع میں بیٹھا سی, امریکہ تو کچھ مسلمان آئے ہے داڑھی مننے, مگر میں انہوں کی گل توجہ کی تو آپس کہہ رہے تھے بھائی یار نبی بڑے ہوئے اور سارے اللہ کے پیارے, بڑیاں انہوں نے شانہ, مگر ایداں دی محبت دنیا کسی امت نے نہیں کی. اسی اتنے مدینے جیسے گلیاں پھرتے ہیں, مسجد قباء جانے ہیں, وہ جانے, اور اتنے سانوں اللہ کے رسول نظر نہیں آتے, مگر صرف اینا پتہ لگا کہ یہاں جگہ سے حضور پھرے. اس تو اسی تکے کھاندے پھرتے ہیں, یاد ہی تازہ ہو جائے تو باہر رہے کہ رفتی سرے خود نہیں مالا, با امیداں کے روزے قدم نہاد آواز. اللہ دے پیغمبر تو جتوں جتوں دی گزریا اسی اتنے سجدے کرتے پھرتے ہیں کہ شاید اتنے بھی حضور دے قدم آئے ہو. روضہ تو میراد الجنہ لوگ لڑ جھگڑ کے جگہ ملتے بیا حضور دا میراد ہے یار, اتنے حضور کھلو کے نماز پڑھاؤں. ہر مرد اور ترلے کردا کہ میں اتنے نماز پڑھ. تو یقین جانو سکندر ہویا, ذوالقرنین ہوئے, بڑے بڑے بادشاہ, بادشاہیاں مر مک گئی, مگر رسول اللہ دی بادشاہی قائم ہے. جب تک قیامت نہیں نہ ہوگی مسلمانوں کے دلوں تے حضور علیہ السلام دی راج ہے, آپ دی محبت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم ہو جانا, آپ دے دین دی تبلیغ کرنا, میں جس نعمت سب تو بڑا رب دا شکر گزار ہوں. با ولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی اثر خادگی کون مقام برخے. شاعران دا آقا جے تو میں کہہ دینا بھی تو میرا نوکر ہے تو میں ساری زمین آسمان دی حکومت تو دستبردار ہو جاؤں گا, مینوں حکومت نہیں چاہیے. بولائے تو کہ اگر بندہ خیشم خانی, اینا ہی قیامت دینے میرے نوکراں سے. تو میں بھی اپنی زندگی لی اللہ دی توفیق نے رستہ چنیا, بالکل چھوٹا ہوتا, ریت دے ٹبیاں دے کھیلدے پیچھے کھڑے کر کے انہوں نے نماز پڑھانی. اللہ نے اس کام سے مینوں لگا دیا. دین تو سوا نہ کوئی پڑھیا نہ سکھیا, سکول بھی گیا, کتاباں پیچھے جڑیاں دین دیاں بستے پیچھے بہنا, حالانکہ سب تو اچھے نمبران میں پاس ہوں, مگر دینی کتاباں پڑھ دینا, استاد آئے تو جی کھولنی. تو میں انہوں اپنے واسطے سمجھنا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ بجائے ہور نوکریاں دے با ولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی. قیامت دن حضور پاک کہنا ہی کہہ دیں بھائی یار تو اس حق ساری عمر گزارتی میرا دین دسل, کوئی اور کام نہ کیتا. حالانکہ میرے نال دے بڑے بڑے عہدیاں تے پہنچے اور میرے تو بڑے تھلے ہوندے. کئی باری ملتے آتے یار تو نوکریاں ہو جاتا تو کتنے پہنچتا, مگر جہی نوکری مینوں خدا نے دیتی نا اس تو بڑی نوکری میں کوئی نہیں سمجھا. با ولائے تو کہ بر بندہ خیش خانی اثر خاصگی ہے کون مقام بر. زمین و آسمان دی سلطنت کوئی شاہ نہیں, رسول اللہ دے خادمہ چونا. اس تو علامہ اقبال اور محمد عربی کیا بروئے ہر دو سرات,
رسول کریم نو جانتے بھی کی ہے دونوں جہاناں دی زینت اور انہاں دونوں جہاناں دی آبرو ہے نا جڑی عزت دے پلے تے رسول اللہ ایس دنیا اور آخر اگر حضور نہ ہوتا کچھ رونق نہ ہوتی اللہ نے دنیا بنا کے کی ہے چلنا فرمایا محمد عربی کا آبرو ہر دور سراب کسے کے خاک کے درش نیس خاک بر سرے جڑا حضور دے دروازے دا نہیں وہ دن سر تے مٹی پئی وہ سر تے خاک ہی پنی چاہیے انہوں ذریعہ رسوائی ہونا چاہیے اور نبی پاک دے قدموں دی خاک مل جائے تو سر تے تاج سمجھ کے رکھ لو اس تو اللہ دے رسول دا نوکر ہونا کہ دین جو کچھ آپ نے دسیا انہوں پہنچاؤنا مگر یہ جڑی عید میں پڑھی سورہ آل عمران دی کم بڑا نازک ہے اللہ تعالیٰ فرماؤں میں یہود دے عالماں کو عیسائی یہودی بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں انہوں نے کتاباں آدمی دنگ کر دیا انہوں کو عہد لیا بے تسی لوگوں صحیح دین دسو تو چھپاؤ کچھ نہ اے اقرار لیا ہر امت دے عالماں کو دیا گیا کہ جو اللہ دا نبی دس کے گیا وہ دسو انہوں چھپاؤ نہ مگر فرمایا فنا بازو برا ظہور ان اقراران دے باوجود انہوں عالماں نے اس گل کنڈ پیچھے چڑھ دیا بظاہر دین ہی دس دے رہے مگر وہ دین نہ دسیا جڑا اللہ دے رسول نے دسیا سی اپنی مرضی دیاں گلاں واشتروا بہ ثمنا قلیلا تے فرمایا یہ جرم انہوں نے کیوں کیتا سب کچھ جانتے عالم ہوندے دین نہ افراڈ کیوں کیتا فرمایا دے ذریعے انہوں نے دنیا کمائی اس دنیا دے لالچ پی گئے جہدے نتیجے دین اور اکھاں میٹ لیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعب الاحبار مسلمان ہوئے انہوں نے پوچھا کہ کعب عالم کون ہے انہوں نے کہا حضور عالم دی تعریف ہے الذین یعملون بما یعلمون جو کچھ جانتے نا وہ تے عمل کرتے ہو اگر تیر کتاباں یاد ہے مگر عمل نہیں کچھ فائدہ نہیں عالم ہوا جڑا اپنے علم تے عمل کرے تو آپ نے فرمایا فما اخرج العلم من قلوب الربا جانتے سارے ہوندے آ کتاباں پڑھیاں ہوندیاں انہاں دے سینیاں چوں کیڑی شے پھر علم نوں کھچ لیندی کہ غرض کیا دس فرمایا قال تم لالچ گمراہ کردا تو آ تمہید جڑی صرف اس تو بدی میں مکے اور مدینے بھی گیا تو الحمدللہ ہن بھی اتنے ٹیلی فون آ رہا ہے مشرق مغرب دنیا جنہوں نے انٹرنیٹ سے سنیا سارے آدھے یار تو نہ ملتا پتہ نہیں اسی کی گمراہی کھڑ گرے ہوں ایسی ہدایت ملی روشنی ہو گئی ہوں تقریباً ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پشاور تو اتنے بھی لوگ مل لیے اسے تو آتے سی حرم شریف سی مسجد نبی جفا مار لی تو مارنا چاہ کے تمہیں کیوں پتا نہیں یار انٹرنیٹ سے روز سنتے ہیں تیرا بیان سن تو آدھے ہی ویکھیا اے میرے کو جڑے کاغذ پہ میرے دوست ہیں ماسٹر صاحب کے دوست عبدالعلی صاحب وکیل انہوں نے مینو یہ دیتی ذوالحج دا مہینہ ختم ہو رہا ابراہیم علیہ السلام دا یہ سمجھو یادگار دا مہینہ انہوں دے بارے جی قرآن مجید دے ایک مقام دی بحث ہے کچھ عیسائیاں نے لکھی ہے کچھ مسلمان مرحوم دا شیعہ اس لکھی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کیا صاف لفظ ہے قرآن پاک مگر جس طرح اللہ علیہ کہ عالم جڑے وہ نہیں دس دے جڑا رب دسیا اپنی مرضی دیا گلاں کر لیں اس عیسائی نے اعتراض کیا بے سارے کو جو کچھ ہے بائبل کے اندر اور صحیفیاں کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام دے والد تارا تے الف رے ہے تارا قرآن دا آدر سی اس تو قرآن پاک دی گل جڑی نا غلط ہے انہوں رسولہ نو کنا 1900 سال بعد پتہ لگا جدو کہ سارے مورخ تاریخاں لکھن والے من دے تارا جڑا سی وہ ابراہیم علیہ السلام دا والد تو مسلمانوں چ بھی کئی گروہ اس پاسے ہو گئے بھی ہن جان چھڑائیے یار تاریخ دے خلاف گل آ گئی قرآن سے تاریخ لکھن والے بھی انہیں حوالہ بھی دیتا کہ ابن ہسٹورین ہے وہ بھی اپنی تاریخ لکھتا تارا سی ابراہیم علیہ السلام دے والد جڑا تبری ہے وہ بھی اپنی تاریخ لکھتا ہسٹری کہ تارا ہی آدر نہیں سی قرآن آدر آندا تو پھر جان چھڑاؤن لئی کئیاں تے آکھیا یار اے آدر جڑا نا اے ابراہیم علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں سی چاچا سی والد مر گیا سی ابراہیم علیہ السلام چاچے نے پالیا سی چاچے نو یا اپنا باپ کہہ لیتا کئیاں علماء نے اس طرح جان چھڑائی قرآن سے نہ اعتبار کیتا بے رب آکھیا دے باپ دا نا آدر ہے نہیں عیسائیاں تو ڈر گئے تارا بائبلاں دی فلاں کر دے کچھ نے کچھ گلاں کیتیاں بعد نے آخیا کہ نہیں وہ آپ دا نانا سی جن نے منہ نہیں گلا من کر قرآن دا ویز قال ابراہیم علیہ ابیہ آدر اپنے باپ آدر سے کہا ہوں یہ بھی شک کوئی نہیں بے تاریخ لکھن والے جڑے پاویں وہ مسلمان ہیں پاویں یہودی ہے وہ سارے منتے دو دا نام تارا سی قرآن آدر آندا
یہ حل جنہیں کتابوں کے حوالے دیتے میں نمونے طور صرف تھوڑے سامنے اس تو پڑھ رہا بھی دین دے نام سے بھی لوگ نہ ٹھگی کری جان کتاب دا حوالہ دیں گے جھوٹ بولی جان یہ سمجھ لے سارے لوگوں کے کتابیں کتنے کہ نے مگر ماری کرنی اس تو کہہ دو تبری نے لکھا ابن کثیر نے لکھا بھائی ابن کثیر اور تبری جڑی دنیا سے مڑ گئی ہیں انہوں بیچارے نے جو کوئی لکھا ٹھیک ہے انہوں نے پتا بھی تارا بھی لوگ آتے ہیں حاضر بھی قرآن آتا انہوں نے حل کیتا بھائی یہاں تے دونوں نا ہیں آدر بھی وہی نا ہے تارا بھی وہ نا ہے کوئی وکھرا نہیں آدر بھی نا صحیح جڑا قرآن نے کہہ رہے مثال ہوں دیتی جی یعقوب علیہ السلام کے دو نا بالکل براک اسرائیل بھی آؤ جس پر انہوں کی اولاد بنی اسرائیل لکھواؤں ہے اور یعقوب بھی انہوں کا نا اس سے دونوں نا جڑے تارا کوئی وکھرا نہیں آدر اور دونوں ایک ہوئی کچھ نے کیا میں نہیں جڑا بدھ سی آدر وہ بدھ کا نا سی یہ پوجتا سی مگر یہ گلا غلط ہے یہ گل ٹھیک کہ تارا بھی وہ ہی نا آدر بھی نہ اور جنہوں لوگوں نے کوشش کی نا تارا بنائیے انہوں نے پلے کچھ نہیں بنے اپنے دوست یا ہمائی عباس صاحب آئے وہ آدھے علماء کہیں تارا مگر تارا مسلمان سی جس گل ہی تھی نٹھے جے بارش تو نٹ کے پرنالے چڑھے کھڑے قرآن کا بھی انکار کیا آدر نہیں سی تارا مسلمان نکلیا میں پھر بائبل کھولی وہ سامنے کہ یہود اور نصارا جڑے وہ تارا کا کی دس لی بھی آپ بت پرست اور کافر اس تو موحد نکلیا جی تھی ترلے لیں نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا گل بنی پھر کیوں ہے میں قرآن مجید نہ آنکھ مچولی کر دے جو اللہ نے دسیا انہوں سمجھو برحق ہے رسول اللہ کی بات جڑی انہوں زمین آسمان ٹل دوں غلط ہو سکتی اے میں تھوڑے سامنے 24 باب ہے یوشا نبی کی کتاب ہے اور یہ اندر پھر وہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہا ہے بنی اسرائیل تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا کہ خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا تارا ابراہیم کا باپ اور نحور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے بہت پرستی کر رہی شرک کر رہے میں اس حوالے کے بعد تارا بنا کوئی فائدہ قرآن مجید تو میں پھر گئے آدر نہیں اور تارا بنا کے مومن لب گیا پھر کچھ بھی نہ فائدہ ہویا اس تو ایمان لیا اس گل سے جی ساتھ کے مسلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ہوں جس شیعہ دوست نے لکھا کہ سنی جڑیاں کتاباں نا انہوں نے ابن کثیر اپنی تاریخ سے لکھتا کہ ابراہیم علیہ السلام جڑے سی وہ وارث سی وہ تارا اے جال بدایا ور نہایا اور دی جلد پہلی یہ اندر ہی ٹھیک ہے انہوں نے شروع جو بھی ذکر کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد جڑے انہوں کا نام اہل کتاب لوگ یہی دس دے یہود نصارا کہ وہ تارا مگر اگے پھر سارا قصہ جنا کئی صفحے 17 لکھ کے اے بھی حدیث پاک لکھی صحیح بخاری جی یلقا ابراہیم ابا آذرا یوم القیامہ کہ قیامت دن بے بسی ویکھو خدا دے نبیاں رسولوں دی اللہ دی عدالت دخل نہیں دے سکتے بے راگ انصاف ہے خدا دا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت دے دن اپنے باپ آذر نو ملن گے والا وجہ آذر قطرہ و قبرہ آدر جڑا وہ منہ سے سیائی پہ کالک مڑی ہو مٹی ہوا فیقول لہو ابراہیم علم الکل لکا لاتا سے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہن گے ابا تینوں میں کیا نہیں تھی میری نافرمانی نہ کر جو دین میں تینوں دسنا من لا تو نہ منیا تو کی حشر ہوا فیقول لو ابو ہو فلیوم لا سیکا تو باپ کہوں گا پھر وہ کہ میں اج تم تیری نافرمانی ہوں کہ بیٹا جو کہیں گا ہون میری جان چھوڑا فیقول ابراہیم یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون بھائی یخزینی اخذا من اب الابد تو ابراہیم علیہ السلام کہن گے اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی تینوں رسوا نہیں کروں گا ذلیل نہیں کروں گا ایدوں وڈی ہور ذلت کی جی میرا باپ ایسا حال ہے دنیا دیکھن لئی ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا حشر ہے فیقول انی حرمت الجنت علی الکافرین تو اللہ کہو گا کہ ابراہیم جنت تے میں کافراں تے حرام کر دی جنت تے جا نہیں سکتے میں انہوں اپنا قانون تھوڑا توڑنا ثم یقال یا ابراہیم ما تحت رجلک فینظر تو مڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہوگا بے اپنے پیراں وال ویکھ تو ابراہیم علیہ السلام جب ویکھن گے فائدہ اب ذہن متلطف دیکھن گے کہ وہ انسان دی شکل نہیں رہے گا بجو بناتا جاؤ گا اور وہ بھی مٹی گارے جلے بڑھیا اللہ حلیہ بدل دو گا بھائی یوخذ بقوام میں خجل کا فی النار پیراں تو پکڑ کے فرشتے کو خیر دیں گے رواہ فی قصۃ ابراہیم الفرج سارا بے اگے بھی اسی طرح ہی واقعات سارے لکھے اور آخر تے جا کے لکھا جڑا امام ابن جریر تبری نے کیا نا کہ وہ دے دو نام ہیں ایک
تارے ہے اور ایک نال آدر ہے. میں یہ گل جی وزنی اور معتبر ہے یہ ساریاں گلاں سیٹ ہو جاندیاں. مورخان کی بھی گل سچی ہے مگر ہے گا مشرک اور کافری. اے میں تھوڑے سامنے جڑا پڑھیا یہ سمجھے 113 صفحے تو لے کے 120 تک جڑا حوالہ اس اللہ کے بندے نے دیتا غلط بیان نہیں کی ہوئی. اے امام ابن جریر دی تاریخ العلوم والملوک جنہوں تاریخ الطبری کہتے ہیں جی یہ اندر دی پہلی جڑت تھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیں وہ بھی بیان کیتا کہ تارا دا نام سی مگر اگے پھر سارا قصہ جڑا نا آدر دے بیان کیتے کہ اس طرح آدر دے کر پیدا ہوا اس طرح بحث میں واسا ہوا وہ سارا ذکر جڑا یہ بھی سمجھو یہ تو چل پیندا 164 صفحے تو اور آخر تک چلتا جانا. اللہ اے تفسیر ہے جہدے بارے کیا کہ تفسیر طبری جو نے کہتا بھی ابراہیم علیہ السلام دے والد تارے سے حالانکہ اتنے انہوں نے آخیا بھی نہیں صحیح گل بھی نہیں یہی بن لی. فاول القولین بالصواب من ما عندی قول من قال واسم بھی اے سمجھو 304 صفحہ اور دل 5 علماء دے دھوکھیاں دا بیان ہے. پبلک کدھر نو چلی جائے لوگ جاندے بے عالم دین دسدا فریب کری جاندے. تو امام فرماندے کئیاں نے آخیا وہ باپ سی کوئی آندا کوش مگر میرے نزدیک آندا انہاں دواں قولاں چوں زیادہ صحیح بات انہاں دی جڑے آندے باپ سی باپ دا ہی نام آدر ہے. اے کھول کے لکھیا اور اس کتاب سے جھوٹ بول رہا بے تفسیر چوں نے لکھیا جی کہ نہیں تارے فاول القولین بالصواب منہما عندی انہاں دواں قولاں چوں میرے نزدیک جڑا صحیح بات ہے قول من قال هو اسمه بھی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ والد سی لأن اللہ تعالیٰ اخبرہ انه ابوہ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب خبر دیتی ہے کہ باپ سی. اگے کہیں کہ جے انہیں علماء کہن بھی یار ادھر تارا بھی آندا ہے ادھر آدر بھی آندا کی لا لہو انہوں سے یہ جواب دیں گے بڑی اچھی بات ہے غیر و محال یکون کان لہو اسمان کوئی یہ ناممکن بات نہیں بے آدمی کے دو نام ہی ہوں کمال کثیر من الناس فی دہر ہذا ساڈے اس زمانے جی کئیاں دے دورے نا پکان ذالک فیما کذالک کثیر منہم اور پچھلے دوراں چ ہوندے سی جیسے اسرائیل اور یعقوب وجائز یکون لقب یلقب بہ یا ایک نو نام من لو دوجے نو دا لقب من لو ہے گا ایک کوئی ہے تارے اور آدر دو بندے نہیں. اے 304 صفحے تو پڑھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی انہوں نے اپنی تفسیر پہ لکھ کے اخیر کیا اب جو کچھ امام لیابی ہے آدر تو یہ بارے سے لکھ دے کہ قال ابن جریر 150 صفحہ اور جلد جڑی تفسیر ابن کثیر دی دوسری ہے. قال ابن جریر والصواب ان اسم ابی ہے آدر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تبری کی صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے باپ دا نا آدر ہے. ثم اورد نفسی قول نصابین پھر جڑے تاریخ والے انہوں دا انہیں حوالہ دے کے ابن جریر نے آخیا بھی آہ مسئلہ پیش آؤں نسم تارخ کہ مورخ تاریخ لکھ دے. ثم اجاب بانه کا یکون لو اسمان کمال کثیر من الناس او یکون احدہما لقبن مگر وہ جواب پھر آپ ہی دیتا کہ دو نہ ہو سکتے جیسے بہت لوگوں نے دے. وہذا الذی قالہ جید قوی اور جڑی ابن جریر نے بات کی بہت وزنی ہے. نہ قرآن تے اعتراض آؤں آدر جو دا نام ہے تاریخی آدمی ایک ہی 150 صفحے تو پڑھے. ہوں سارے اپنے دور کے عالم میں میرے دوست مگر ظلم جڑا ظلم ہے کوئی بھی کرے سر گودا چاہے مولانا محمد حسین صاحب اے تفسیر لکھی ہے فیضان الرحمان 10 جلداں اور یہ تیسری جلد اسے مقام تے لکھ دیں. علامہ فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر مدری نے مورخین کے اجماع کا دعویٰ کیا کہ جناب ابراہیم کے والد ماجد کا نام طارق تھا. اگے بھی اور حوالے دیتے ابن کثیر بھی جڑے وہ سارے نال ہے امام رازی بھی سارے نال ہے. افسوس ہے بھائی کس طرح لوگ جڑیاں اکھاں تے پٹی بن لیں گے. ایتھے پھر المسئلۃ الرابعہ تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی 13 جلد. کارت شیعہ آندے شیعہ لوگ آندے ابھی نبیاں دے باپ جڑے دادے اے آدم علیہ السلام تک انہاں تو کوئی کافر نہیں ہوا. اس تو انہوں نے آخیا بھی ابراہیم دا والد ہی کافر نہیں سی آدر چاچا سی کوئی آندا چاچا نہیں آندا نانا سی اپنے پھر انہوں نے دلیلاں دتیاں وہ ساری اگے دلیلاں دے دو کے نا اگے آندے کوئی کچھ بناوندا کوئی کچھ بناوندا. ود دلیل القوی اللہ سیدنا الامر ماجد اللہ ظاہر آیا حاضر آیا وعلم ان حاضر تکلفات انما یجب المسیر الی اللہ دل دلیل باہر اللہ وارد بن ما کان اسم آدم
آدھے سارے ہیرا پھیریاں کہ وہ چاچا سی وہ نانا سی فلانا، یہ تو تد اسی کریے جے کسی بہت زبردست دلیل نے سانو مجبور کرتا ہوئے کہ وہ والدہ نال آدر نہیں سی۔ جب یہ جی کوئی دلیل نہیں، قرآن کہن دیا وہذا دلیل لم یوجد البتہ، یہ جی دلیل اج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی جی دسے بھی وہ والدہ نال آدر نہیں سی، اس تو کیوں قرآن شریف تو تسی ہیرا پھیریاں کرے؟ فایو حاجت تحمل علی هذه التاویلات، سانو کیڑی ضرورت مجبور کر دی ہے بس یہ جی تعویلات کریے جو قرآن پاک جانم صحیح منی ہے۔ والدلیل القوی علی صحت الامر اللہ ما یدل علیہ ظاہر حاضر، کہ جو کچھ اتحاد صاف ظاہر ہویا بھی یہودیاں دے سامنے پڑھیا گیا، عیسائیاں دے سامنے حضور نے پڑھیا، او دے باپ بن آدر ان الیہود والنصارى والمشرکین کانوا فی غایۃ الحرص علی تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اظہار بغض، یہود نصارہ کوئی آپ دے دوست نہیں سی، دشمن سی، اور ہر وے بہانہ لبدے سی آپ نے جھوٹا کرن دا۔ فلو کان ھذا النسب کذبا، اگر یہ گل غلط ہوندی کہ باپ آدر نہیں سی، بڑا موقع مل گیا سی، لم تنافر ھذا سکوت من تکذیب، چپ نہ پھر انج دہائی دے دیں کہ تیرے قرآن چا ویکھ غلط گل لکھی وہ باپ تے فلاں سی، وحیث لم یکذبوہ علمنا ھذا النسب صحیح واللہ اعلم۔ وہ آنگے جدو کسے یہودی عیسائی نے اعتراض نہیں کیتا تے پتہ چل گیا بے جو قرآن دسدا نا یہ ہوئی گل ٹھیک ہے کہ انہوں نے والد آدر ہی سی، قرآن دی گل غلط ہوندی کوئی اعتراض سے اٹھاؤں، کئی صفحیاں جو شیعہ لوگوں دی دلیلاں دا جواب دے کے رد کیتا بیان یہ گلاں جڑیاں انہاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی آندے ایک حدیث پاک سناؤں دے واما قول علیہ السلام لم ازل انکر من اسلاب الطاہرین ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک لوگوں دی پشتوں پاک عورتوں دے رحم جاندا رہا۔ اول تے حدیث نہیں لبھی کتے بھی، امام راضی بھی کوڈے حدیث عالم نہیں سی، انہوں نے سوال نہ اٹھایا مرنا حدیث کتے، مگر ہوئے بھی پھر انہوں نے آکھا گل سنو فذالک محمول انما واقع فی نسب ما کان صفا، اگر ایک ہوئے بھی نا جدا مطلب ہے کہ رسول اللہ دے نسب آپ دے ماں باپ تو رہ کے آدم تک زنا نہیں آیا، بدکاری دا دخل نہیں ہوا، وہ لوگ شریف رہے کافر رہے ان کے جو مرضی مگر بدکاری نہیں کی۔ یہ دوسری حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ میں نکاح چو پیدا ہویا زنا چو پیدا نہیں، میرے خون سے کدے نہیں بدکاری آئی۔ اما قولو تقریر مال داب لا کی بے ابراہیم علیہ السلام، اے سمجھو 138 39 40 صفحے دی مولوی احمد حسین صاحب نے چاہیے اپنے بچے بیٹھے کسی بھی توجہ لا مولانا جی گل نہ بنتی ہو تو اپنی گل جو مرضی لکھتا پھرے ایویں کتاب دا غلط حوالہ دینا جڑا کوئی انصاف اردانا ہی نہیں۔ مولانا نے ایک اکلی دلیل دیتی آگے جڑا اسی آنے نبیاں دے وارث کافر نہیں ہو سکتے، ایک مختصر دلیل یہ ہے آدم جدو ڈگتے ہیں آدھا یہ دلیل جڑا نے نبیاں دے ماں باپ تو کوئی کافر نہیں کہ ہمیشہ مظروف کے مطابق ظرف ہوتا ہے، کوئی شاید جڑی پاؤنی ہوئے نا کسی انہوں کئی دا مظروف، مثلا پانی پاؤنا مظروف ہے، برتن جڑا ظرف ہے، آدھے مظروف جڑا ہوں نا وہ دے مطابق ظرف ہوں، برتن وہ لبیا جاتا ہے جڑا وہ شان دے لائق ہوئے، پانی کا برتن پانی کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ظرف دودھ کے حال کے مطابق، سونا رکھنے کی ڈیڈیا اور ہوگی اور لوہا رکھنے کی جگہ اور جب یہ بات مسلم ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدائے حکیم و علیم انبیاء و اوصیاء کے مقدس سلسلہ کو کفر و شرک کے ضرور میں رکھے، اے پاک شاید جڑی جاندہ ناپاک برتن سے رکھ دے کافر۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آیا خدائے قدیر یہاں مظروف کے مطابق پاک و پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سی کہ نہیں کہ نبیوں نے پاک جگہ پہ رکھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ قادر نہ تھا تو یہ بات اس کی قدرت کاملہ کے منافی ہے، اس کا مطلب وہ بے بس ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ قادر تو تھا مگر عمدن ایسا نہیں کیا تو یہ بات اس کی حکمت کے منافی ہے۔ اے مناظرانہ بڑی چگڑالوں والی گل کر کے نا کیرا پایا بے جڑی شے رکھنی وہ جی ڈبی لگی، لہذا یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اس نے مظروف کے مطابق ظرف بنائے تھے، جداں دے پاک نبی سی اداں دے پاک انہوں دے ماں باپ ظرف بنائے۔ بڑی سمجھو عام لوگوں مختصر کہنے والی گل ہے، مگر مولانا ملے تو انہوں نے گل کری مولانا جڑا ساڈا سارا دا باپ سی آدم نبی اور نیک لوگ چلو ڈبی سونا رکھا گیا نا، جڑے اسی گندے سی کافر مشرک سارے یہ بھی وہی پوچھے سی اس ڈبی جے کیوں وار دیتے رب نے، یعنی کہ ہور ڈبی بناؤں۔ نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے جے نیک نبیاں پشتے رکھیا سی چلو سونی ڈبی بنائی تے نال ہی وہ نالائق پیدا جنہوں آخیا انہوں لیسا من اہلک انہو غیر صالح کہ تیرے خاندان تسینی نوں گلدے دے عمل چنگے نہیں،
تو ڈبی سے سونا رکھنی سونا ہی پایا جائے مڑ کے پھر گند کیوں پا دینا جدو یہ نبیاں دی پوچھنا پاسے تو ٹھیک ہے نیک لوگ پیدا مگر دوجے پاسے کافر بھی انہوں نے پوچھنا جو جمدے رہے آدم علیہ السلام بھی ساری اولاد ہے تو تھوڑی یہ دلیل سوائے مغالطے دینا میں ایک چکر بازی ہے اور کوئی گل نہیں ہر بندے دا اپنا عمل ہے پیدا ہونے تو بعد آزاد اور خود مختار ہے کوئی کافران دی پوچھ تو جمدے ہے ولی بن جاندے کوئی نبیاں دی اولاد ہوں انہوں لیسا منہلک ہو جاتا کہ نہیں تیری اولاد کوئی نہیں اللہ دے ہاں کوئی خاندان اور نسب نہیں ویکھے جاندے اپنے کردار نال ہی سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے پرچے چونکہ پائی نے پچھلی باری دیتے سی میں کہا چلو ابراہیم علیہ السلام دا مہینہ بھی ختم ہو رہا نالے مسئلہ بھی صدیاں تو رولے پیا ابراہیم علیہ السلام دے وارث قرآن پاک دے مطابق حاضر ہی سی اے تفسیر ہے جی مولانا احمد حسین اور شیعہ حضرات کہندے نے ساری سارا تو پرانی جڑی نال تفسیر کمی ہے یہ اس تو زیادہ معتبر ہے جس زمانے چ لکھی گئی نا اس ویلے سارے امام جنہوں نے امام مہدی آندے پیدا ہوئے مگر لوگوں کے سامنے نہیں آتے انہوں کی یہ جڑا پوشیدگی کا ایک دور غیب تے سگرا سی عام نہیں سی لوگ ملتے مگر خاص خاص بندے انہوں کو جانتے سی اس دور 4 سفیر منتے ہیں کیا 4 بزرگ جڑے انہوں کی ملاقات ہوں سی لوگ انہوں کے ذریعے رکے بھیجتے سی امام صاحب جواب دیں یہ شیعہ لوگوں کا نظریہ بے امام مہدی پیدا ہوئے مگر حالات ایسے نہیں بھی اپنا اعلان کر سکن اس غیب تے سگرا دے زمانے ایک کتاب لکھی گئی جو سفیر جانتے سی اس تو زیادہ معتبر کتاب کے لیے جڑی امام کی زندگی رہی تو یہ آذر کا تو سارا جنہوں نے قصہ پڑھ لین اے میں سمجھے 194 سوے تو لے کے حوالہ دیتا آذر کی ساری کہانی بے آذر کا ابراہیم سے چاہیے پیدا ہوا تو جی ایڈی معتبر کتاب نہیں ویکھ لیں وہ جو کوئی لکھا انہوں تسلیم کرن تو اللہ رب العالمین ہدایت دے جو کچھ اللہ دے رسولہ نے دسیا نا وہ شک شبہ کرنا کفر ہے انہوں ادا ہی منو جی رب رسول نے دسیا اگر سارے سمجھن کوئی شاید نہیں بھی آتی تو اسی اپنے فہم تے افسوس کریے رب رسول کی بات نو غلط نہیں ٹھہرانا چاہیے باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمجھو علامت ہے ایک نا نہیں انہوں کا وجود جڑا نا وہ ایک نشان بن گیا کہ حق دا اعلان کر کے اتنے جم جانا اور پھر اس تو نہیں ہٹنا پویں اس رستے کچھ مشکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مہینہ سی پیدائش کا علامہ اقبال دا کلام ابراہیم نہ پڑھیا بس وہی کہندے رہ اس زمانے اگر کوئی ابراہیم پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہن بھی اگ نوں گلزار کر سکتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا یہی دسیا گیا کہ انہوں نے جس ملک چ حق دا اعلان کیتا اے ممبر سے بہ کے آسان گل کو اتنے موقع سی باپ جڑا سب تو بڑا مہنت سب تو بڑا انہوں دا پیر اور وقت دا بادشاہ نمرود بھی کافر قوم ساری کا ایک بندہ بھی پورے عراق سے اللہ کو نہیں سی پوچھتا اور گدی ایسی سی ہن بھی جڑے وہ حالات سامنے آئے اینے کوارٹر سی مندر دے نال جے نظراں نیازاں کٹھیاں ہوندیاں سی سونا چاندی چڑھدا سی اور اینے ملازم سی جڑے پھر اس مال نوں لے کے مشرق مغرب تک تجارت لی جاندے اتنی وڈی گدی سی ابراہیم علیہ السلام اگر اس رستے تے چلدے رہندے پوری عمر ہاتھ ہی نہ لاؤندے دنیا پیر چومدی اور اپنا عیش دی زندگی گزاردے مگر سب نے لت مار کے اعلان کر دیتا بھی نہیں خدا وحدہ لا شریک تو سوا کوئی خدا نہیں اور اس رستے پھر جو ازمائشاں آئیاں تھوڑے سامنے خیز و خلاق جہان تازہ سو علامہ اقبال فرماؤندے جے باپ دادے دے طریقے سے چلتے نہ نیکی ہوندی ہن بھی بہت سارے بندے دے رستے یہو کھاڈیا جدوں حق آوندا نا پڑھ لیندے سمجھ لیندے مگر آندے یار وڈے سارے کر دے تو یہ کیا گیا اگر تکلیف مودے شہوائے نیک پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے جی پیو دادے مگر چلتے رہنا نیکی ہوں پیغمبر بھی اپنے پیو دادیاں مگر ترے رہتے ہر پیغمبر نے آ کے اس بت توڑیا باپ دادا کوئی شہ نہیں اگر ان کی کوئی شہ چنگی ہے تو بسم اللہ اگر کچھ چیزیں ایسا جڑیاں غلط نہیں اسے ہی مروں میں جانے جمے رہنا اعلان کر دیتا خیز و خلاق جہان تازہ سا بعض لوگ زمانہ دے پیدا کیتے دنیا جس طرح چل رہی ادھر جو چلتے رہتے یہ مرغے باد نما چلو تم ادھر کو ہوا ہو جائے کچھ ایسے بندے پیدا ہوندے اللہ تعالیٰ انہوں خاص صلاحیت دینا بھی وہ زمانے دے نال نہیں چلتے زمانے نوں اپنے نال چلاؤندے حدیث ہے بے خبراں تو بدمانہ مساد بے وقوفاں نے گل کہی ہے بھائی جدھر نوں دنیا جائے ادھر نوں چلو یہ احمق لوگوں کی گلاں یہ کاکان بن گیا انسان کو زمانہ بات تو نہ سعادت تو بدمانہ بستے دین آندا بغیر زمانہ تیرے نال نہیں نہ چلتا تو زمانے نہ جنگ لڑ اور اسلام دی ابتدا یہ ہے بے محرم ہے وہ بھی باطل دے خلاف جنگ ہے اور جے ختم ہوا سال ذی الحج یہ بھی ہے باطل دے خلاف ابراہیم علیہ السلام جہاد کیتا دین دا آغاز تدے علامہ اقبال فرماؤندے غریب ہو سادہ اور رنگی ہے داستان ہر تو مکے دی کہانی کی سننا چاہنا چھوٹی جی گل ہے غریب ہو
سادہ اور رنگی ہے داستان ہے، عجیب ہے تے بالکل صاف جی ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جدو نی رکھی گئی کعبے دی اس میں اسماعیل چھری تھلے لیٹیا، اور جدو مکمل ہویا اور آخری پیغمبر آئے تو زندگی چی خدا دے فرشتے نے دستا جا جس بیٹے نو تو اینا چم چٹ رہا ہے دین دی خاطر قربان کیتا جانا، اس تو دین دے رن نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، دین نے تو شروع تو آختا زمانے نال چلنا ہوں تو خدا دے نیک بندے نہ چل، اس تو ایک کر خیز و خلا کے جہان تابہ سے اٹھ کھڑا ہو اور نویں دنیا بنا، حق دا اعلان کر، تیرنا تھوڑے بھی رل جان تو کوئی گل، میں حق نہ چھڈی تے دنیا دے لال جی لوگاں مگر نہ لگ جی، شولا در بڑ کن خلیل آواز آ سو، اگ پہن لیں مگر خلیل دی طرح آواز دیں کہ لا ہے بلافرین، میں مخلوق نو خوش نہیں کرنا چاہتا، خدا نو خوش کرنا چاہتا، رب نے کیسا ہونا تے انعام کیتا، تے مدینہ منورہ رسول اللہ دا روضہ پاک، ابراہیم علیہ السلام دی قبر تے فلسطین تھی، مگر قدم انہوں دے رب نے پتھر میں نہ نرم کیتا تس گیا، اتنے نہیں لگے، کافی گہرے ہے جڑے اس پتھر کے اندر نے ابراہیم علیہ السلام دے قدم چلے گیا، تے اللہ تعالیٰ نے آخیا تسی انہوں مکے چ رکھ دیو، جنی دنیا آوے نالے زیارت کرے تے نالے دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھے 2 رکعت تے نیت کرے کہ دین دے معاملے ساڈا امام ابراہیم علیہ السلام جے میں انہیں دین تے نہیں کسی نہ صلح کیتی، حق تے رہا اور تے دکھ چلے، اسی طرح ہی آدمی اسے دین تے قائم رہے اور ساتھ دے نوائے لا حب الآفرین، جی میں انہوں نے کیا میں آفرین نہ محبت نہیں، یہ مرن مٹن والی شیاں میں پوجوں، صرف خدا زندہ نو پوجنا، اس سے ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جم جا، تو ذوالحج دا خاتمہ الحمدللہ اس غلط مسئلے سے حل سے بھی ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہویا، پر امام حسین رضی اللہ عنہ تذکرہ بھی شروع ہو گیا، انشاءاللہ بیان ہونا، مگر افسوس ہے ملت اسلامیہ دی قسمت سے کہ حسین دا ساتھ تے اسے بھی نہ دیتا تے ہن ساتھ تے کجات دیا، الٹا لوگوں نے انہاں گرد و غبار اڑاتا، طرح طرح دے شوشے چھڑ دیتے، تے نہیں وہ تو بیوقوف سی، ساری دنیا نو روک دی سی، انہیں زد ہٹ ترنی کی تھی، افسوس ہے کہ رسول اللہ دا بچہ تباہ ہویا پیا اور یہ وکیلاں دی طرح جرا کرتے پھردے ہیں، انہاں دی قسمت تے رونا چاہیے کہ خدا دے پیغمبر نے دی کی شان بیان کی، تو انشاءاللہ اگلے جڑے خطبات انہاں تے رسول اللہ دے اہل بیت انہاں دا مقام اسلام جڑا میں ساری حدیث دی کتاباں کی دسنی، اللہ دے رسول اللہ کی مرتبہ بیان کیتا، انشاءاللہ انہوں بیان کرنا، اور طرز ابراہیمی ہے بے سے پرواہ نہیں کہ بھی کون راضی ہوں بس کون ناراض ہوں، نوائے اللہ حب الآفرین، یہ نعرہ لگا کہ میں فانی انسانوں راضی نہیں کر سکتا، خدا نہ ناراض ہے، باقی یہ ہر بندے نو حق ہے، صحابہ سمجھدار حوالہ لو پرکھو جانچو کہ گل ٹھیک ہے کھڑی ہے، ایویں پردے نہ پاؤ، امام علیہ السلام دی شہادت کوئی چھوٹی جی گل ہوندی تے رسول کریم جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماؤندیاں کہ میں حجرے داخل ہوئی تے رسول اللہ دے آنسو بہ رہے سی تے حضرت حسین گود سی تے میں کہا اللہ دے رسول تسی رو رہے، فرمایا ام سلمہ ایک فرشتہ جدوں تو زمین و آسمان بنے وہ کدی نہیں زمین سے آیا، تے مینوں صرف اطلاع دینا آیا کہ تسی اس بچے نے اتنا پیار کرے فرات دے کنارے تباہ کرتا جانا، یہ تو تہاڈی امت نے شہید کرتا جانا، تے مینوں نے کیا اگر تسی چاہندے جے تو زمین دی مٹی وکھاواں، ایک مٹی دی مٹھ پری، پھر انہیں سرخ رنگ دی مٹی وکھائی، بیا منحوس زمین ہے جتھے تہاڈے کندھیاں تے سواری کرن والا جے بھی تسی سجدہ لمبا کردے انجام ہے اس امت دے ہتھوں ہونا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ۔ اچھا الحمدللہ، خوش رکھے اللہ، باہر کدھر گیا ہے جو کتنے گئی کمی حوالہ کیا کی ہاں چلو بہت سارے اعلان بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دوستی طرح سی شیعہ حضرات کے لین لگے اگر منی ہے نا کہ آدر جڑا سی وہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ تھی تو ساری دنیا من لی کافر سی،
اس تو پھر پیغمبراں دی عصمت ختم ہو جاتی. تو میری سمجھ چ نہیں آیا عصمت انہوں دی کس طرح ختم ہو جائے. بیٹا اپنی یاد نیک ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا، تو وہ باپ نے اگر برائیاں کیتیاں تو نیک بیٹے نے وہ کی نقصان ہو سکتا. یہ کوئی سمجھ نہیں آتی بھی دلیل جڑی کس طرح بن گئی. عصمت انبیاء سے بھی نبی جڑے اللہ دے جنہوں اللہ تعالیٰ نبوت دیندا وہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جڑے خدا کی مرضی کے خلاف ہے. انہوں دی پوری زندگی نمونہ ہوندی ہے، اور چنے لوگ ہوندے اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا ہوندا تو انہوں دے سراں تے تاج نبوت دا رکھیا ہوندا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک بڑی پیاری بات کی اللہ عالم ہے سجد اللہ سارا. جو کافر مکے دے آندے نا ایڈے ایڈے سردار طائف تے مکے دے کوٹھیاں دے مالک تے باغاں دے اللہ نے یہ نہیں دسے اس یتیم نے لبا یمسی فی الاسواق جنہوں کھانا سودا بھی لیا کے دین والا کوئی نہیں تے آپ بازاراں پھردا. احتان کیتا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار نبوت کوئی یہو جی شاید وہ گدھیاں دے گل چ پاتی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے نو شروع تو چنتا اور انہیں اپنی نگرانی پالتا. وہ چنیا اور برگزیدہ بندہ آتا. جی دیکھو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چھوٹے جے ماں نو خطرہ ہوا کسی کوئی پولیس والے پکڑ نہ لین قتل نہ کر دیں جی وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہا تو اینو صندوق بند کر کے روڑ دے تے اسی ہنے واپس رہون. تو اس وی آکھیا ماں نو جاعلوہ من المرسلین. یہ موسیٰ ایویں کتے پیدا ہویا اینو تے اسی پیغمبر بناؤن والے. تو نبی یا رسول جڑے وہ اپنی جگہ تے بے داغ گیا پاک ہے مگر اوندا والد یا بیٹا کوئی غلط نکلدا جہدا اودے نال نبوت نال دا کی اعتراض. آدم علیہ السلام بھی اولاد تو سی ایسے گندے نکل آئے ہیں. آدم علیہ السلام تے کوئی حرف نہیں، یہ سارے اپنے قصور ہے. نوح علیہ السلام دا بیٹا خبیث نکلیا تے نوح علیہ السلام نو یہ کوئی حرف نہیں. اسی طرح ابراہیم دے والد اگر کافر نکل تو حضرت ابراہیم دی عصمت کوئی نہیں ختم ہوندی. اتنے اگر کوئی گل ہوئی بات تسی کر لو پیغمبر دی عصمت تے کوئی تبا نہیں. والد اور اولاد جو کر دی اپنا پودے پھرن گے. قرآن پاک نے اسے تو ہی پہ خاندان کوئی شے نہیں نال کردار ہوئے تو پھر بڑی شے نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جڑا نہ رشتہ کلو سبب منصب بیان کرتے ہو یوم القیامہ سب ختم ہو جانے ہیں. کسی نو کسی دی رشتہ داری نے فائدہ نہیں دینا سوائے میرے نسب دے. میرے جڑے خاندان دے لوگوں نے فائدہ ہونا کہ محمد رسول اللہ دے خاندان مگر مومن. ورنہ قرآن پاک نے چاچا چنیا کسی کافر دا ذکر نہ کیتا. ابو جہل اور دوجے بڑے بے ایمان سی آپ نے دکھ دیتے مگر رب نے سارے چھڑتی. سورت سکے چاچے دی اتاری تبت یدا ابی لہب میں ہوتا. یہ سرما اکھاں پاؤن بھی لحاظ کردا میں محمد رسول اللہ کردا صلی اللہ چاچا ہودا نہیں. بیت اللہ دا متولی حضور دا چاچا مگر رب نے کیا کام نہیں چنگے تھے اصلا ناروں ذات رب پڑکتی آگے چڑھ جائیں گے ہوتے. اس پاروں خاندان سے اگر کوئی برا ہو گیا باپ یا تھلے اولاد دینا پیغمبر دی سمجھ کوئی نہیں عرف ہوتا. ماہر اقبال یاد محترم عابد اقبال کھاری صاحب کا اقبال اور امت محمد کے موضوع پر لیکچر آج بعد از نماز مغرب دار ارکم اسکول بالمقابل سامن آباد پولیس چوکی میں ہوگا. ضرور شرکت فرمائیں. ہے بڑی مبارک گل ہے کہ سامن آباد دار ارکم اسکول ہے پولیس چوکی کے سامنے. اتنے محترم محمد عابد اقبال کھاری صاحب دا اقبال اور امت محمد بس حضور دے رشتے پاروں سب رشتوں پیچھے سٹو. اگر کوئی آدمی رسول اللہ دا نام لینا انہوں سینے نہ لاؤ. کیوں مطلب ٹکڑے کر رہے جی سارے آؤ بھی کافر دے حضور دی امت کتنے گئی پھر کوئی رہ گیا مسلمان. خدا دا نام منو مسئلہ کوئی ہے گا اپنے علم نام دسو کہ میرے خیال سے اگر اتنا زیادہ صحیح مگر نہ کہ کافر کہو نہ اسلام چو کڈو. اسلام انہوں دا ہو سکتا تیرے نال 1000 گنا زیادہ ہو گیا. وہ زیادہ اللہ رسول اللہ محبت رکھ دے. میرے سامنے ایک شرابی سی شاعر سی مگر شراب پین لگ پیا سوشلسٹ لوگوں میں نا. تو ایک دن شراب دا جام آت سی تو سوشلسٹ ساتھی جڑا انہیں سمجھ لیا ہوں شیرانی سر نہیں رہا. انہیں کہتا رسول اللہ دی شان گستاخی تو انہیں ماریا وہ گلاس منہ سے. تو کہنے لگا حرام دادے اور لے دے کے نا تاری صحبت بہ کے ایک شے صرف رہ گئی ہے بے میرے دل سے ایک نام ہے تھی وہ بھی چھینا چاہتے اور تو میں سب کو روڈ بیٹھا شراباں بھی پینا بدکارے مگر لے دے کے کہ رسول اللہ دی عزت میرے دل باقی تھی وہ بھی سمجھا بھی شیرانی وہ بھی گم کر بیٹھا. شراب دا وہ پہلا منہ سے مار کے آکھیا کوئی شرم کریا کرو. یہ لے دے کے آخر میں بات رہ گئی. تو میرے ذہن کی گل آ گئی حکومت انگریز دی سے اسے نواب بہاول پرسی صادق عباسی مرحوم وہ زمانے سے کیس چل پیا جڑا ہوں تو پارلیمنٹ نے قادیانی غیر مسلم قرار دیتا مگر پہلا فیصلہ اتنے ہوا. دیکھ مسلمان عالم سی وہ بچی کا نکاح ہوا سی وہ دماد ہی مرزئی ہو گیا. انہیں باپ نے آخیا میں نہیں بیٹی توڑنی مقدمہ عدالت چلا گیا بے کافر ہے میں نہیں ہوں رخصتی کراؤں. کیس ہوندیا ہوندیا آخر نواب صاحب تک پہنچا.
انہوں نے پھر کیا بھی معاملہ بڑا نازک ہے، ریاست بہت سارے لوگ قادیانی ہیں، اس تو دونوں افریقہ نو کہو بھی اپنے اپنے علماء بلاؤن تے مڑ کے اس کیس نو پوری طرح سنو تو پھر کوئی فیصلہ کرو بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں کے نکاح تے اثر پینا، تو شیخ محمد اکبر اس جج سی اپنے چنوٹ دا ہی سی، انہیں پھر وہ کیس سنیا، وہ سندا پالم ہو گیا۔ کتاب مقام جڑی نا بیانات علماء ربانی نیک عالماں دے بیان ریکارڈ کیتے، وہ بھی کتاباں ہی بنیاں۔ دوسرے پاسے پھر فیصلہ 100 صفحے تو زیادہ ہوئی۔ تو جدو کیس چل رہا سی تو نواب صادق اور سر سکندر حیات نہ یورپ گئے سیر سے، تو اسے سر سکندر حیات نے آخیا صادق گل سن، تیری عدالت حکومت کیس چل پیا تے حکومت برطانیہ زور لاؤندی ہے بھی انہوں مسلمان قرار دیو، تے میری یہ منت ہی اسی انگریزاں دے کتے بھی نوانے ہیں، ساری عزت غیرت کوئی نہیں، نواب کی بنے پھر پلے کچھ نہیں، لے دے کے ایک رسولہ دی محبت رہ گئی ہے، تو ریاست جاندی ہوئی نا تے چھڑ دئی، مگر حضور دے نام تے تباہ نام یہ نہ فیصلہ ہونے دے بے قادیانی مسلمان ہے، ریاست ہی جنہوں چھڑنی پئی نا بالکل دستبردار ہو گئی، مگر نبی علیہ السلام دی عزت داغ نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے پراؤ لے دے کے نا مسلمان دے پلے ایک سرمایہ اس خزانے نو سنبھال کے رکھو، اینوں نہیں نقصان پہنچنا چاہیے، اور جو مرضی نہ رہے، نہ رفع دین نہ کوئی بگڑتا نہ رفع دین نہ کوئی، سب رہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں، رسول اللہ دے بارے دل سے وہم آ گیا نا کھ نہیں پلے رہ جانا۔ پھر اس تو اللہ ہدایت دے تو چلو اگر یہ لیکچر ہو رہا اقبال امت محمد دے شریک ہونے کی کوشش کرو۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب دا انہوں نے کتاباں لین دیاں، حادثہ کربلا کا پس منظر گلبستہ توحید تاریخ دعوت دین، اے حادثہ کربلا کا پس منظر سے بالکل ارادہ ہر بندہ انہوں خریدے۔ یہ قصہ کی ہویا بھی 1400 سال لنگ ہے، بڑے بڑے لوگ رونوں ہٹ گئے، مگر حضرت امام حسین وجہ بھی امت یاد رکھ لی۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے، بہت چوٹی دی کہ حادثہ کربلا کا پس منظر یہ ہویا کیوں کہ رسول اللہ دا نواسہ اس طرح تباہ ہو گیا۔ تو ضرور اس کتاب نو حاصل کرو، اللہ توفیق دے۔ اے اپنے دوست وقارم صاحب انہوں نے سمجھ رسالہ کرنا شروع کیا اذان، یہ بھی بہت اعلیٰ لکھ دے، بہت عمدہ، یہ بھی اتوں مل جائے گا نا، ہاں قاری صاحب کو تمہیں جاندہ مل جائے گا۔ اللہ توفیق دے دے، کوئی 10 روپے خرچ کر کے دینی کتاباں لیا کرو، آپ بھی پڑھو۔ اے جمعے دا خطبہ جو تھوڑی بہت ڈوز ہوں اصل تے اپنا علم آپ بڑھاؤ، دین دل دے اندر بہ جائے، دین نہ ہاتھوں جانا رہے، زمین اسمان بھی جلا جائے تو کچھ نہیں نقصان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم بارک۔ ہاں قاری صاحب بھی دسیا جو حاجی صاحب بھی دسیا 10 قرآن مجید نا بچہ سلیم ہے، انہیں مولانا فتح مجلدی صاحب دا بہت اعلیٰ ترجمہ چیز پائی مسجد رکھے، بندے پڑھتے سی سارے لے گئے، ہن 2-3 رہ گئے، یہ مسجد رکھن دی ایک رہ گیا، انا للہ و انا اور مسجد دے رکھ نہیں سکتے تو لئی کیوں جاندے جے کوئی پڑھ نہیں لے گیا تو اللہ دا بندہ واپس کرے، بڑے ظلم والی گل ہے۔ مسجد نمازی آؤندے قرآن مجید پڑھ دے تو جنہ جنہ دوستاں کھڑے کوئی نہیں انہوں چوری نہیں کی، چلو پڑھ نہیں لگا وہ ہن واپس کر دیں۔ عمران فریجے سی سے انہوں نے لکھا والد مت دل کے عارضے میں مبتلا دعا صحت کی اپیل، نماز تو بعد انشاءاللہ نا بائی پاس ہو رہا، اللہ شفا دے، سب نو شفا دے۔ ایک دعا کئی باری تواڈے سامنے دہرائی ہے اور میں حرمین بھی نہیں بلائی، اللہ مشفے کلا مریض، اللہ مردا کلا غریب، جو پردیس گئے انہوں نے اللہ خیریت نہ واپس لوٹا، اللہ مقصد دینا کل مدین، جنہاں تے قرضے چڑھ گئے اللہ انہوں دے قرض پہ باغ کرا، اللہ میں فکا کل اسیر، جنہیں بے گناہ جیلاں پر دیتے پولیس نے ناجائز اللہ انہوں رہا کر، اللہ اسرع کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں دے اللہ جنہیں کام بگڑے سارے سوار دے۔ اے 5 جملیاں دی دعا پلے بنو، اینو ہر وے منگیا کرو، یقین جانو اپنے نالوں جو تسی رسول اللہ دی امت نو یاد کر رہے، حضور پاک نو خنی کنی ٹھنڈ پیندی، آپ کو کنا پیار ہوتا کہ یار انہوں اپنی بجائے میری ساری امت کی فکر ہے۔ تو توفیق دے اللہ پاک، رسول اللہ ساڈا سب کو خزانہ، انہوں دی امت نال بھی محبت ہونی چاہیے، جنوں ویکھو کلمہ پڑھدا معاملہ اللہ دے سپرد ہے، وچوں کی ہے کی نہیں، سانو یہ نہ کی، سانو یہی بڑا ہے سارے نال دا رشتہ قائم ہے، سارے آقا دا نام دے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک خوش رکھے۔